اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت کریمہ آیت حجاب کہلاتی ہے۔ پردے کے بارے میں پہلی آیت کریمہ اتری وہ یہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تین میری خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہوئیں۔ ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم یہ مقام ابراہیم کو جو ہے وہ کیوں نہ اس کو نماز کی جگہ جو بنا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی اور فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت، یہ پردے سے پہلے کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ عمر فاروق گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا لیا، دعوت دے دی، ساتھ بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ آپ کی انگلیاں مس ہو گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا اگر میری بات مان لی جاتی پردے کے بارے میں۔ اور وہ پردے کی آیت سورہ نور کی آیت جو ہے نا وہ اتری۔ اس سے پہلے ہم نے پردے کے بارے میں کیا پڑھا اسی سورہ مبارکہ میں؟ اچھا، تیسری بات کون سی تھی؟ تیسری بات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جب وہ نان نفقے میں تھوڑا سا کوئی ایسی ویسی بات کی تو فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زیادہ جو ہے وہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اگر تم ایسے ہی رہو گی تو اللہ جو ہے وہ تمہاری جگہ رسول کو اور بہتر بیویاں دے دے گا۔ یہ بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد ہے۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جس سے رسول اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میری جو ہے وہ تائید میں جو ہے وہ کی گئی۔ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ گھروں سے باہر نہ نکلو، اپنی زیب و آرائش نہ کرو، اس طرح اپنی زینت مت دکھاؤ جس طرح کے پہلے جو ہے وہ دور جاہلیت میں لوگ دکھایا کرتی تھی۔ اس وقت تک تو یہ بات تو باہر نکلنے کی حد تک رہ گئی۔ اس کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے۔ یہ تمہید ہے اس آیت کریمہ کی جو آیت کریمہ پردے کے بارے میں اتری ہے سورہ نور کی۔ یہ تمہید ہے اس کی، اور ان دونوں آیت کریمہ میں تقریباً کوئی 1 سال کا ڈفرنس ہے۔ یہ تمہید ہے اس کی پہلی، جس میں جو ہے وہ گھریلو معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا اس ایک آیت کے اوپر عمل کر کے کتنی جو ہے وہ ہم کوتاہیوں سے بچ سکتے ہیں، کتنا دوسرے کو۔ یہ ویسے تو رسول اللہ قرآن پاک کا جیسے اسلوب ہے کہ مخاطب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً پیغام جو ہے وہ پوری امت کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، تیل ادا کر دیجئے، داخلہ لفظ ویسے ہی ہے، واو جمع کے لیے لگا، لا تدخلوا، مت تم داخل ہو، بیوت النبی، بیت ہوتا ہے واحد، بیوت ہوتی ہے جمع، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں۔ اے ایمان والو مت داخل ہو تم نبی کے گھروں میں، الا مگر یہ کہ ان یوزنا، یوزنا لفظ کس سے ہے؟ اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجازت۔ یہ کہ اجازت ہو لکم، تمہیں، مگر یہ کہ تمہیں اگر اجازت ہو تو پھر جو ہے وہ تم داخل ہو سکتے ہو۔ الا طعام، کوئی کھانے کی، غیر ناظرین اناہ، انا لفظ جو ہے وہ الف نون الف، یا آپ اس کو حمزہ نون حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انا کا معنی ہوتا ہے پکنا، کھانے کا پکنا، اس کو انا کہتے ہیں۔ ہو اس کا، نہ کہ تم انتظار کرو اس کے پکنے کا۔ اگر تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، یہ نہ ہو کہ پہلے جا کے بیٹھ جاؤ اور پھر برتنوں کی طرف دیکھتے رہو کہ کب کھانا پکے گا اور کب ہمیں ملے گا۔ اس وقت تک جو ہے وہ یہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کو ٹائم ایک دیا ہے کہ یہ ٹائم ہے کھانے کا، ہم پہلے جا کے بیٹھ جائیں۔ اب پہلے جا کے بیٹھنے سے جو میزبان ہے وہ میزبان ڈسٹرب ہوگا، وہ کھانے کی تیاری کرے یا کہ یہ ہے کہ ان مہمانوں کو جو ہے وہ بھگتائے۔ تو پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ تم نبی کے گھروں میں داخل مت ہو یہاں مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے۔
غیر ناظرین انہو، نہ کہ تم اس کے پکنے کا منتظر رہو، ناظرین منتظر ان سے، انتظار ان سے، کہ نہ کہ تم منتظر رہو اس کے پکنے کا۔ اذا، پہلی بات یہ ہو گئی، اذا دعیتم، دعائی لفظ کس سے ہے؟ دعا، دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دائی، بلایا جانا، پکارنا۔ جب بلایا جائے تمہیں، فادخلو، پھر داخل، پھر جاؤ۔ اگر ٹائم دیا گیا ہے تو اس ٹائم کے اوپر اس گھر پہنچو، پہلے جا کے مت بیٹھ جاؤ کہ تم اس کے لیے جو ہے وہ اذیت کا سبب بنو، اس کے لیے جو ہے تم جو ہے وہ شرمندگی کا سبب بنو۔ دوسری بات، جب بلایا جائے تب جو، فادخلو، بس داخل ہو جو، چلے جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، ٹائم، توئے این میم، کس سے ہے؟ طعام۔ طعام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا۔ اگر اس کے ساتھ تم لگی ہے تو تم نے اس کو ماضی میں کنورٹ کر دیا، کیونکہ تا کی ضمائر ہمیشہ ماضی کی طرف جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرتی ہیں۔ پھر جب کھا چکو تم، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، فَانْتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، انتشروا سے منتشر ہو جانا، فَانْتَشِرُوا، پس منتشر ہو جاؤ، مطلب ہے کہ اٹھ کے چل دو۔ جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم کھانے کے لیے جاؤ، اور جب کھانا کھا بیٹھو تو پھر تم اٹھ کے چل دو۔ ولا، اور نہ مستانسین، مستانسین کے اس لفظ میں سے مادہ، اس کا روٹ ڈھونڈیے۔ اس کا روٹ جو ہے وہ الف نون سین ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انس۔ انس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ انس محسوس کرنا، یاری لگا لینا، گپوں میں لگ جانا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے۔ باب استفعال میں سے است لگا ہے اس کے ساتھ، میم مفعولن کے لیے ہے، یا نون جو ہے وہ جمع کے لیے لگا ہوا ہے، لحدیث، اور نہ تم گپیں مارنے بیٹھ جاؤ، تم باتوں کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے الفت مت نکالو کہ بیٹھ کے گپیں مارنے جو ہے وہ شروع کر دو۔ نمبر 4، ان ذالکم، بے شک یہ، کانا ہے، یوزی النبی، ایذا دیتا ہے نبی کو، فیستحیی، پس وہ حیا کرتے ہیں، منکم، تم سے، وہ شرماتے ہیں تم سے۔ اب کیا ہوا تھا؟ حضرت زینب سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے بعد پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کام کرتے تھے، 10 سال میں آپ کے پاس آئے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال پائی تو 20 سال عمر تھی ان کی، وہ آپ کے پاس رہتے تھے۔ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح اللہ نے پڑھایا، آپ نے ان کے بعد خلوت کی، اس کے بعد پھر آپ نے حضرت انس کو کہا کہ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ۔ گھر میں بکری کا گوشت پکایا، 7 روٹی پکائی۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا جس کو میں نے نہ بلایا۔ سب لوگ آئے، کھانا کھانے لگے، کھانا کھاتے رہے، اور کھانا کھا کھا کے اٹھتے رہے۔ کوئی 3 صحابی ایسے تھے، لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں بیٹھ گئے گپے مارنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 2-3 دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ بالآخر آپ اٹھے، آپ اٹھ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف گئے، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی رہی، کیسی ہے آپ کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ واپس آئے، وہ پھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر لگا لیا، سب سے دعا سلام کیا، اسی طرح کی باتیں کی، واپس آئے، وہ پھر بیٹھے ہوئے۔ اس پہ یہ آیت کریمہ اتری کہ مت بیٹھے رہا کرو۔ اس کے بعد جس سے وہ پھر کہیں گئے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زینب کے جو ہے وہ حجرے کی طرف جو ہے تشریف لے کے، مت بیٹھا رکھو باتوں کرنے کے لیے۔ ان ذالکم، بے شک یہ، کانا یؤذی، تمہارا یہ کرنا، تمہارا یہ فعل ہے نبی کو ایذا دیتا، فیستحیی منکم، اب بندہ شرم و شرمی کہتا بھی نہیں اٹھ کے چلے جاؤ یار۔ بظاہر بندہ اپنے جو ہے وہ اپنے اسی سے نظر کیا کہنا چاہیے اس کو کہ اپنی حرکتوں سے ظاہر کر سکتا کہ یار بس بہت ہو گیا، مجھے اور بھی بہت کام ہے، بجائے اس کے کہ یہی نبی کی بات تھی کہ نبی شرماتے تھے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ حیا کرتے ہیں تم سے، وہ شرماتے ہیں تم سے کہ اب کہہ دیں کسی کو چل یار اٹھ میں سونا ہے گا، اگلا کہے گا یار اچھا ہے میں تیرے گھر آیا ہوں اور تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے۔ تو یہ آداب معاشرت ہیں، اور یہ گھریلو معاشرت کے بارے میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ واللہ، اور اللہ،
لا یستحیی من الحق، اللہ سچی بات کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم سأل سوال کرنا، سأل سوال کرنا، اور جب تم سوال کرو، ہننا کس کو شو کرتا ہے؟ مؤنث جمع کو۔ اور جب تم مانگو ان سے، کن سے مانگو؟ جب تم مانگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے۔ جب تم کوئی سوال مانگو، متاعن کوئی چیز، جب تم کوئی چیز مانگنے جاؤ، فاسألوہن، پس سوال کرو ان سے، من ورائے، ورا کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے، حجاب پردے کے، حجاب کہتے ہیں رو کو، آڑ کو۔ اب یہ پہلی دفعہ قرآن میں یہاں پہ حجاب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا، یہ پہلے اتری تھی، اس کے بعد سورہ نور کی یہ آیت اتری تھی۔ من ورائے حجاب، اور من ورائے حجاب پردے کے پیچھے سے۔ اب یہ پردے کی کیا بات ہوئی؟ جس وقت بلاخر سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خواہشات کی تھی کہ یہ ہو جائیں تو پھر پردے کا حکم آ جائے۔ تو جب کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کو جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ دور باہر جایا کرتی تھیں قضاء حاجت کے لیے۔ اب حضرت سودا قد کاٹ کی بھی تھیں، تھوڑی سی ڈھیل ڈھول بھی زیادہ بڑا تھا، جسم بھی جو ہے وہ آپ کا زیادہ بڑا تھا، تو گزری۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پہچان لیا آپ کو، کاش پردے کا حکم دے دیا جاتا، کاش گھروں کے اوپر جو ہے وہ پردے لٹکا دیے جاتے، لوگ ایسے ہی آتے جاتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ تو حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کے پردے کا حکم جو ہے وہ آ جائے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو پھر اس وقت آپ نے گھر کا پردہ جو ہے وہ گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ اٹھ کے گئے اور آپ جانے لگے، آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ دہلیز کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، تو آیت کریمہ کا یہ آیت کریمہ اتری اور پھر فوراً انس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے تھا اور پھر پردہ جو ہے وہ گرا دیا گیا اس میں سے۔ فاسألوہن، پیچھے سے مانگو، ذالکم، یہ ہے اطہرو، اطہرو افعالوں کے وزن کے اوپر، طہر کیا ہوتا ہے؟ پاک ہونا، صاف ہونا، اطہرو یہ زیادہ پاکیزہ ہے، قلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، یہ پاکیزگی رکھنے کا۔ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، سوال کرو گے اگر اوٹھ میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ مانگو گے، بجائے اس کے کہ نظر پڑ جائے اور نظر پڑنے کے بعد جو ہے وہ دل میں کوئی منفی خیالات آئیں، تو اسی لیے کہا گیا جب کسی سے سوال کرو اور آگے سے کوئی پوچھنے آئے تو اوٹ میں کھڑے ہو کے اس کا جو ہے جواب دیا، اندر والا بھی اوٹ میں ہو اور باہر والا بھی اوٹ میں ہو۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان توزو یہ کہ تم ایذا دو، تم تکلیف دو، رسول اللہ اللہ کے رسول کو۔ اب اللہ کے رسول کو تکلیف ایذا کس طرح پہنچ سکتی ہے؟ سوچئے ذرا، اگر ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اس کے امتی ہیں، اللہ کے رسول کی بات چھوڑ کے کسی اور کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائیں گے کہ ہم پھر کلمہ ان کے نام کا کیسے پڑھتے ہیں، ہم کس طرح ان کے امتی جو ہے وہ کہلاتے ہیں، چاہے وہ قولی بات ہو چاہے وہ فعلی بات ہو۔ اگر ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے، اپنی طرف سے کچھ ایسی جو ہے وہ بدعات شامل کر لیں گے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اصحاب الرسول نے جو ہے وہ کہیں ہمیں ان کا تذکرہ نہیں ملتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رہبر و رہنما کی بات چھوڑ کے کسی اور کی بات مان لی۔ اور جب ہم اپنی رہبر و رہنما کی اور جس کی بات چھوڑی جائے، نہ مانی جائے، اس کی بات پہ اوپر کسی اور کو فوقیت دے دی جائے، تو پھر حق تو بنتا ہے، ناراض ہونے کا حق تو بنتا ہے مشکل میں۔ تو رسول کو جو ہے وہ ایذا مت دو، ولا ان تنکحو اور نہ تم نکاح کرو، ازواجہ اس کی بیویوں سے، من بعدہ بعد اس کے، ابدا کبھی بھی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پردے کا حکم آیا جب تو پردہ ہو گیا، تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں اپنی چچازاد بہنوں سے جب ملنے سے پردہ کرتے ہیں، خود ہماری چچازاد بہنوں سے پردہ کرتے ہیں اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جہاں جانے سے روکتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے نا
تو میں جو ہے وہ ان کے ذہن میں غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ میں ان سے شادی کر لوں گا جس سے چلے جائیں گے. یہ ہے اعزاء دینا. یہ آیت اتری, توبہ فرمائی, طلحہ بن عبید اللہ نے غلام آزاد کیا, 10 اونٹ جو ہے وہ دیے, پیدل حج کیا, اپنی اس بات کو جو ہے وہ اس بات سے معافی مانگنے کے لیے تائب ہوئے. اس کے اوپر جو ہے جب انہوں نے یہ سوچا اور کسی سے اس بات کا تذکرہ کیا, تب یہ آیتیں اتری, ولا ان تنکحوا, مت تم سوچنا بھی نہ اس بات کے اوپر کہ تم نکاح کرو گے ازواجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیویوں سے, من بعدہ ابدا, اس کے جانے کے بعد. وہ امت کی مائیں ہیں, ماؤں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ان ذالکم, بے شک یہ ہے, کانا, بے شک یہ ہے, عند اللہ, اللہ کے ہاں. یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے, چھپا ہوا ہے. ان ذالکم کانا عند اللہ عظیما, یہ کیا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے, یہ گناہ ہے. کیا جو پہلے بات ہو رہی ہے اسی بات کے کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ یہ جو تم سب کچھ کرتے ہو اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. رسول کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کے بارے میں سوچنا, رسول کو اعزاء دینا, اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئا, اگر تم کچھ ظاہر کرو گے, ابداع ان سے جس کا معنی اعلانیہ ظاہر کرنا, او تخفوہ, یا تم اس کو چھپاؤ گے. اب یہ بات تو طلحہ بن عبید اللہ نے جو ہے وہ کہیں باہر جو ہے وہ کہی تھی. اب اللہ نے جو ہے وہ, اگر تم چھپاؤ گے یا اعلان کرو گے, فإن اللہ, تو بے شک اللہ, کان بکل شیء علیما, ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے. دوبارہ دیکھیے اس کو, یہ پہلی آیت کریمہ پردے کے بارے میں جو نازل ہوئی, اس کے بعد تقریباً 1 سال بعد سورہ نور کی یہ آیت کریمہ جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا. جیسے میں نے عرض کیا قرآن کا اسلوب ہے کہ پہلی بات رسول سے کہی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن وہ خطاب جو ہے وہ امت کے باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے, اور وہی رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یہاں پہ تمہید کے طور پہ یہ بات کی گئی, اور سال بعد کیا آیت اتری تھی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, کوئی ایک دوسرے کے گھر میں جو ہے وہ مت جائے, حتی تستانسوا, یہاں تک کہ تم اجازت حاصل کر لو, انس حاصل کر لو, پتہ چل جائے کہ پہچان لیے جاؤ کہ تم کون ہو, وتسلموا علی اہلہا, اور تم سلام کر لو گھر والوں سے, تاکہ آواز سے بھی پتہ چل جائے اور تمہارے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ کون صاحب آئے ہیں. جب تک اجازت نہ مل جائے, انس حاصل نہ ہو جائے, تب تک گھروں میں مت جاؤ. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو. دیکھیے یہ کیسی باتیں ہیں کہ اس وقت یہ باتیں فرما دی گئیں کہ اجازت لینے کا, گھر میں جانے کا طریقہ کیا ہے. پہلے تو خواتین کا کہا گیا تھا کہ بازاروں میں مت جاؤ, اپنی زینت, اپنی زیب جو ہے وہ لوگوں کو مت دکھاؤ, اونچی اس آواز میں مت بولو جس سے اگلے کا دل للچائے. اب یہ تو ہوگی باہر جانے کی باتیں, اب گھر میں آنے کی بات بھی جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے بتا دیا گیا کہ کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, مت داخلو تم نبی کے گھروں میں, الا ان یؤذن لکم الی طعام, یہاں تک کہ یہ کہ اگر تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرف, تو غیر ناظرین اناہ, پھر منتظر نہ ہو جانا, وہاں بیٹھ نہ جانا وہاں پہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے کہ 12 بجے کا ٹائم ہے, 9 بجے جا کے بیٹھ جاؤ. اب نہ وہ بندہ آپ کو ٹائم دے سکے, نہ کھانا پکانے میں ٹائم دے سکے. تو جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ پہنچو, تاکہ تم کسی زحمت کا, کسی پریشانی کا باعث نہ بن سکو. یہ کہا تو رسول کے لیے جا رہا ہے, اور میں نے اس کا بتا بھی دیا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح فرمایا تھا, تو آپ نے جو ولیمے کی دعوت کی تھی اس میں لوگ جا کے بیٹھ گئے, تو پھر بیٹھے ہی رہے تھے. اذا دعیتم, جب بلائے جاؤ تم, فادخلوا, پھر جاؤ, فاذا طعمتم, پھر جاؤ جب بلائے کا ٹائم دیا اس ٹائم پہ جاؤ, اور پھر جب کھانا کھا لو, فانتشروا, پھر منتشر ہو جاؤ, پھر چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اور بس نہ باتیں یا گپیں مارنے بیٹھ جاؤ, باتوں میں دل مت لگا لینا, تم جو ہے وہ ادھر ادھر کی گپ شپ کے لیے وہاں پہ نہ بیٹھے رہنا. ان ذالکم, بے شک تمہارا یہ فعل, کانا یوزی ہے, ایذا دیتا نبی کو, بے شک تمہارا یہ اس طرح کرنا نبی کو ایذا دیتا ہے. اب اس ساری باتوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لیجئے اپنے آپ کے اوپر. یہی گھریلو معاشرتی آداب ہیں کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے,
کھانے کے لیے بلایا گیا تو اس وقت پہنچنا ہے، پہلے جا کے نہیں بیٹھ جانا۔ جب کھانا کھا لیا تو اس کے کھانا کھانے کے بعد اٹھنے کی کرو، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جو ہے وہ چونکڑی مار کے بیٹھ جاؤ کہ ٹھیک ہے ابھی کوئی 2-4 گھنٹے بعد چلتے ہیں۔ اب اس کے لیے کتنا اس نے برتن بھی سنبھالنے ہیں، اس نے باقی مہمانوں کو بھی رخصت کرنا ہے، اس نے گھر میں جو کھانا بچ گیا ہے یا کچھ ہے اس کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ تھکا ہوا بھی ہوگا، اس نے اپنی تھکاوٹ بھی اتارنی ہے۔ تو یہ معاشرتی آداب ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ کس لیے سمجھائی جا رہی ہے؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا لعلکم تذکرون، تم نصیحت پکڑو، تم سبق سیکھو ان باتوں سے، ان باتوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو۔ اگر امپلیمنٹ کرو گے تو معاشرے کی بہت ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ ان ذالکم، بے شک تمہارے یہ فعل، کانا یوزی النبی، ایذا دیتے ہیں نبی کو، فیستحیی منکم، بس وہ شرماتے ہیں، وہ حیا کرتے ہیں تم سے کہ کیا اچھا منہ سے کہیں گے بس بھائی جان اٹھ کے چلے جاؤ۔ اب ایسے ہی ہم کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو ہم بھی جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یار اب بس کر چلا جا اٹھ کے، لیکن ہم یہ اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ بھائی جان جاؤ چلے جاؤ میں نے سونا ہے۔ جیسے میں بدتمیز ہوں، میں کہہ بھی دیتا ہوتا ہوں کہ بھائی جان اب سونے کا ٹائم ہو گیا، مہربانی آپ کی اجازت دے دیں مجھے۔ فَيَسْتَحْيِي، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہیں تم سے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي، اللہ نہیں شرماتا، اللہ حیا نہیں کرتا، کس بات سے؟ من الحق کے، سچ بات کہنے سے۔ اللہ نہیں شرماتا، اللہ حیا نہیں کرتے سچ بات سے۔ یہاں تک بات ہوگی، اور پھر کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم مانگو، سوال کرو، متاعًا کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے مانگو، مت گھروں میں داخل ہو جاؤ، مت جا کے جو ہے ان کے سامنے آؤ۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ کرتا ہے تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو۔ ہنہ نے ہمیں بتایا یہاں پہ، یہ تو تمہارا تم سے کہا گیا ہے کہ جو بھی کوئی سوال کرتا ہے ان سے، ان بیبیوں سے، پاک بیبیوں سے، ان کے پردے کے پیچھے بات کرے، یہ ان کے لیے بھی دلوں کے پاکیزہ کرنے کا باعث ہے اور تمہارے دلوں کے بھی، کیونکہ جب سائڈ پہ کھڑے ہوں گے مانگیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک احترام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کی نظر جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوگی، آپ بلا وجہ جو ہے وہ درزوں میں سے گھر کے اندر دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ تاڑ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اندر سے کون آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو کہا گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو۔ جب پیچھے سے مانگو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں دروازہ کھلنا ہے اس کے سامنے مت کھڑے ہو، اوٹ میں ہو جاؤ، سوال کرو، اور سوال کرو اور پھر دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش مت کرو۔ اما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ہے، اور یہ نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ایذا دو، تم تکلیف پہنچاؤ رسول کو، ولا ان تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، ازواجہ، اس کی بیویوں سے، من بعد ہی ابدا، کبھی بھی یہ خیال بھی مت لانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی کسی میں سے، جیسے میں نے طلحہ بن عبید اللہ کا قصہ آپ کو سنا دیا، انہوں نے کہا حالانکہ ان کے یہ حضرت زینب جو ہے وہ کزنز میں سے تھیں، انہوں نے کہا ہمارے چچا کی لڑکیوں سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اور ہم سے ان کو پردہ کرواتے ہیں۔ اب جوش میں کیا بیٹھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر میں جو ہے ان میں سے نکاح کروں گا۔ یہ آیت اتری، توبہ کی، غلام آزاد کیا، 10 اونٹ دیے، پیدل حج کے سفر پہ گیا اس وقت کا، تاکہ جو ہے وہ میری اس بات کا مداوع ہو سکے۔ یہ آیت اتر آئی تھی اس وقت ہی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب تک وہ نبی کی بیویاں تھیں وہ نبی کے احکامات کی جو ہے وہ اس کی تبلیغ کی پابند ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی اور کے نکاح میں چلی جائیں پھر وہ اس کی بات کی پابند ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ حکمتوں والے ہیں، اسی حکمت کے تحت اللہ نے منع فرما دیا کہ تم نبی کی بیویوں کے بعد، نبی کے جانے کے بعد نکاح کا سوچنا بھی نہ ہو۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کچھ ظاہر کرتے ہو، اور تخفوہ، یا تم اسے چھپاتے ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، کان بکل شیء علیما، ہر چیز کا علم ہے اس کو۔ ہم تو سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے اس وقت، چلو ٹھیک ہے گناہ کر لیتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، ویسے بھی چھوٹا ہی گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ بن کے بڑا، کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی لکڑی جو ہے وہ کٹھی کریں تو ایک آگ کا الاؤ تیار ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کریں گے تو ایک دھبا جو ہے وہ ایک لگتا جاتا ہے سیاہ رنگ کا دل کے اوپر، اور پھر جب بڑھ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پورے دل کو جو ہے وہ سیاہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ معاشرتی آداب جو ہمارے جو ہے وہ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے،
اسی طرح ازواج مطہرات امہات المومنین ہمارے لیے، ہماری عورتوں کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ان کا وہ ہے. اور رسول کا گھر جو ہے وہ ہمارے گھروں کے لیے، ہمارا گھر ویسے ہونا چاہیے، ویسے عمل ہونے چاہیے جیسے رسول کے گھر میں ہوتے ہیں. آپ کا گھر بھی نمونہ ہے اور نمونہ ہمارے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے سیکھنے کی ہمت دے، سمجھنے کی ہمت دے، اپنی زندگیوں پہ عمل کرنے کی ہمت دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین. ایک بات ویسے